ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحbook.com میں آپ کا استقبال۔ معزز ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 33ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرے تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں کہیں سے تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی تم جہاں سے تمہارا گزر ہو تو جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہو، بیت اللہ شریف کی طرف تمہارا چہرہ خانہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہاں اللہ رب العزت خانہ کعبہ یعنی جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا چہرہ جو ہے مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی جہاں کہیں سے بھی تمہارا گزر ہو، جہاں تم ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، تم نماز جب پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی اسی لیے ناظرین گرامی، چونکہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس سے پہلے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس ہی، مسجد اقصی ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک وہی قبلہ رہا، لیکن بعد میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، پھر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اپنا چہرہ جو ہے، اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبے کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھ لو تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز میں کے فرائض میں قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی نماز کا ایک فریضہ ہے۔ یعنی اگر نماز بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبے کی طرف رک کر کے اگر نماز نہیں پڑھی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی اگر جان بوجھ کر۔ ہاں، اگر معلوم ہی نہیں ہے قبلہ تو پھر تحری کرے اور جس طرف غالب گمان ہو اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ قبلہ اس سمت میں ہے اور کسی اور سمت کی طرف وہ رک کر کے نماز جان بوجھ کر پڑھ رہا ہے، قبلے کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے دلیل ہو جائے تم پر، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر ان لوگوں میں سے جو ظالم لوگ ہیں، یعنی وہ جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، نصرانی اور یہودی، ان میں جو ظالم لوگ ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، تم ان کی پرواہ مت کرو، تم مجھ سے ڈرو، تم ان لوگوں کی پرواہ مت کرو، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست کو پالو، تاکہ تم سیدھے راستے کو اختیار کرو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ،
اور وہ نعمت اللہ کی کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ جیسا کہ میں نے تم میں ایک رسول بھیجا، کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک رسول، منکم، تمہیں میں سے، یعنی وہ رسول جس کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا، جس کو ہم نے نبی بنا کر تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو وہ رسول کوئی ایسا نہیں تھا جو انجان شخص ہو یا کسی آسمان سے اس کو اتارا گیا ہو یا کسی اور جگہ کا وہ رہنے والا ہو، بلکہ جس رسول کو ہم نے تمہارے اندر بھیجا وہ تمہیں میں سے تھا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری نشانیوں کو، ہماری آیت کو تمہارے سامنے پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارے لیے پاک کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے اس رسول کو بھیجا اور اس کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ وہ رسول جس کو ہم نے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا، اس کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ تم پر ہماری نشانیوں کو کھول کھول کے واضح کر کے بتا دے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کو وہ تلاوت کرے، پڑھے، تمہیں پڑھ کر بتائے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت تمہارے لیے کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، دانش مندی اور عقل مندی کی تمہیں تعلیم دے، اور وہ تمہیں احکام سکھائے، کتاب سکھائے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ایسی چیزیں ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، فاذکرونی، تو تم مجھے یاد کرو، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم ناشکری کرنے والوں میں سے مت ہو، ناشکری کرنے والے مت بنو۔ آگے اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے کہ ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، کہ وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کے رسول کو نبی تسلیم کیا ہے، تو سن لو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، صبر کے ساتھ، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، والصلاح، اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، والصلاح، اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ناظرین گرامی، آگے اللہ رب العزت نے شہداء کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، وَلَا تَقُولُوا، اور تم مت کہو ان لوگوں کے لیے، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں جن کو قتل کر دیا گیا، اموات، مردہ مت کہو ان کو، وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور پھر موجودہ حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آج فلسطین کے اندر جن معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ مقتول ہو رہے ہیں، جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جا رہا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں جن کو قتل کیا جائے تو ان کو تم مردہ مت کہو۔ یہ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کی، اپنے پریوار کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ
کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم محسوس نہیں کرتے، تمہیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا۔ آج فلسطین کے اندر جن معصوم بچوں کو غزہ میں مارا جا رہا ہے، جن عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کو جو معصوم ہیں جن کو مارا جا رہا ہے، بے گناہوں کو، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، جو بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو فلسطین کی اپنی زمینوں کو، مکانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں، یہ لوگ زندہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ناظرین گرامی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم تم کو آزمائیں گے مختلف چیزوں سے، ضرور ہم تمہیں الگ الگ طریقے سے تمہارا امتحان ہوگا، الگ الگ طریقے سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان کی کسوٹی میں پرکھا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا اور تمہیں جانچا جائے گا کہ تم کتنے کھرے اترتے ہو، تمہیں امتحان کی جانچ کی کسوٹی پر رکھ کر تمہارا کا امتحان لیا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین گرامی، یقیناً یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو الگ الگ طریقے سے آزمایا جائے گا، اور خصوصاً اہل ایمان کو آزمایا جائے گا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ تمہیں آزمایا جائے گا خوف سے، ڈر کا ماحول بنا دیا جائے گا، تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، تم پر زمین تنگ کر دی جائے گی، اس طرح تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم ایمان کا دامن تھامتے ہو یا تم رخ موڑ لیتے ہو، اس طرح تمہیں آزمایا جائے گا، اور بھوک کے ذریعے، یعنی تم پر بھوک مری مسلط کر دی جائے گی۔ تو یقیناً آج فلسطین کے اندر جن مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے وہ اس میں آزمائش کے پیمانے میں وہ کھرے اتر رہے ہیں، بالکل یقیناً وہ قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو معصوم، جو اپنی بچوں کی، اپنے بوڑھوں کی، اپنے خاندان کی لاشیں اٹھاتے ہوئے جو نہیں تھک رہے ہیں، اس کے باوجود وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت ہم سب کی صحیح طریقے سے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، جس طرح آپ سے ہمیشہ سے جو درخواست ہوتی ہے کہ چینل کو مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس پر توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔